نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اکثر لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کی فکر اور ایمان کی چاہت ہے، اکثر لوگوں کو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس سے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز با جماعت گزر جائے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے علاوہ اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں کی حفاظت، یہ چیز اس کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان پر یہ شکوہ ہے، لیکن ان لوگوں کی جن کو ایمان کی قدر کا کچھ نہ کچھ احساس ہے۔ تو بھائیو، شریعت نے اس کا علاج بتایا ہے، جس کو دل کی سختی کہتے ہیں، اس کا علاج ہے، اور کئی علاج کے طریقے شریعت نے بتلائے۔ ان میں سے ایک طریقہ صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ طریقہ ہے کہ اپنے دل کا علاج کیجئے، اپنی اس بیماری کا علاج کیجئے مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے۔ مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھ کے وقت گزارنا، یہ آپ کی اس بیماری کا علاج ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، سینکڑوں کام نماز کے دوران آپ کے ذہن میں امڑ آئے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنے نفس کو دبایا اور کہا کہ نہیں، ابھی ان کاموں کا وقت نہیں ہے، ابھی سب سے اہم کام جو ہے اپنی آخرت سنوارنا، ابھی میں اس کے لیے کچھ دیر بیٹھوں گا۔ ہر نماز کے بعد پھر اسی طرح کوشش یہ کرنا کہ جب کام سے فرصت ملی تو بندہ کہے کہ چلو مسجد چلتے ہیں، اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ کے بیٹھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، معلق جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس قندیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس بندے کو جو ہر وقت مسجد میں لٹکی رہتی ہے، جس پر آ کر پرندے بیٹھتے ہیں۔ جو چیز لٹکی ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ رہتی ہے، وہ جگہ نہیں بدلتی۔ یہ مسجد کے اندر پنکھے لٹکے ہیں، یہ ایک ہی جگہ لٹکے ہیں، یہ جگہ نہیں بدلیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ مسجد میں ہی رہتا ہے، اپنی ضرورت کے تحت اگر مسجد سے باہر نکلا ہے تو پھر اس کی ارمان اور تمنا آرزو یہ ہے کہ وہ مسجد واپس لوٹ جائے۔ وہ کسی سفر میں جاتا ہے، وہ پہلے اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے کہ اتنے بجے فلاں نماز کا وقت ہے، میں اس وقت کون سی جگہ پر ہوں گا اور وہاں پر قریبی مسجد کون سی ہے۔ جب وہ اپنے شیڈول سیٹ کرتا ہے تو اس کے ٹائم ٹیبل کے اندر مساجد کا دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ کون سی مسجد میں نے جانا اور وہاں پر نماز کتنے بجے ہوگی۔ اور اگر وہ کام کاج پہ نکلا ہے تو بھی اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اب اگلی نماز کا وقت ہے، اگلی نماز کا وقت ہے۔ یہ تعلق جب مسجد سے انسان کا بن جائے پھر بھائیو، پھر دل نرم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت پیدا کرنا آسان نہیں ہے، آسان ہے لیکن ایک دفعہ اپنے دل کو اور اپنے جسم کو اس کا عادی بنانا ذرا مشکل کام ہے۔ جنہوں نے اس کا عادی بنایا ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر کبھی زندگی میں اذان ہو اور تم دیکھو کہ میں مسجد میں نہیں ہوں
پھر مجھے میرے گھر پہ تلاش نہ کرنا، پھر قبرستان جانا میں وہاں ہوں گا۔ اور کچھ ایسے تھے سعید بن مسیب رحمہ اللہ جیسے کہ جن کو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی ان کو اذان گھر پر نہیں ہوئی تھی، اذان سے پہلے مسجد۔ اور سعید بن جبیر معروف تابعی، یہ وہ تابعی ہیں کہ جن کو حجاج نے شہید کیا۔ حجاج کی زندگی کا یہ آخری قتل تھا۔ اس کے بعد حجاج 15 دن زندہ رہا، کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکا، کیونکہ سعید بن جبیر یہ دعا کر کے گئے تھے کہ اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ کرنا۔ 15 دن زندہ رہا اور اس کو نیند نہیں آتی تھی، پھر مر گیا۔ اس سعید بن جبیر کا جب اختلاف چلا تو لوگوں نے کہا کہ سعید تم یہاں سے نکل جاؤ، حج عمرے کے لیے چلے جاؤ، وہاں پر رہنا۔ جواب سنیے، کہنے لگے کہ پہلے سے نیت نہیں کی ہوئی، یعنی دل کے اندر پہلے سے اس کا عزم نہیں ہے ابھی جان بچانے کے لیے اچانک ایک عمل کرنے بھاگ جاؤں، جس کے لیے میں نے دل میں پہلے تیاری نہیں کی، وہ عمل میں کیسے پوری کر لوں۔ کہا چلو ایسے کرو کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لو، جان کا خطرہ ہے، خوف کی حالت میں تو سب کچھ جائز ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں مؤذن کی یہ آواز سنوں گا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو میں گھر پہ نہیں رہ سکتا، مسجد میں لازمی جاؤں گا۔ اور یہی سعید بن مسیب دوسرے تابعی جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ معالج نے مشورہ دیا کہ آپ کسی ایسے مقام پہ چلے جائیں کہ جہاں پر سبزہ ہو اور وہاں پر کچھ گھڑیاں گزاریں۔ آگے سے کہنے لگے کہ میں اس جگہ پہ تو چلا جاؤں، لیکن جب اذان ہوگی تو میں مسجد کیسے پہنچوں گا؟ یعنی کہ آنکھوں کی بینائی جاتی ہے تو چلی جائے، مسجد سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے نابینا ہونے کے باوجود اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھ رکھی تھی، جب اذان ہوتی تو کوئی گھر سے چلا کر مسجد لانے والا نہیں تھا، وہ رسی پکڑ کے اس کے سہارے مسجد تک پہنچ جاتے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جو کہا کرتے تھے کہ مجھے مسجد کے اندر پرندوں کے جو بنے گھونسلے ہیں، ان کی جو چوں چوں کی چڑیوں کی آواز ہے، وہ مجھے اپنی بیوی کی آواز سے زیادہ کھینچتی ہے اپنی طرف۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جن کی شادی کی پہلی راتیں تھیں، لیکن تھوڑے دیر بعد دیکھا گیا کہ وہ اسی رات کا حصہ مسجد کے اندر گزار رہے ہیں۔ بھائیو، یہ وہ لوگ تھے کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد۔ امام حماد بن ابی سلمہ سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس گئے، اور کتنے ائمہ کے بارے میں آتا کہ مسجد کے اندر نماز کی حالت میں رب کے سامنے جھکے ہوئے وہ رب کے پاس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاء الارض مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا مسجد ہے۔ اب نہ جانے ہمارے دلوں کو مسجد میں سکون کیوں نہیں ملتا، ہم مسجد سے کیوں اتنی جلدی نکل جاتے ہیں۔ بھائیو، اگر بیمار ہو جائے نا بندہ تو اس کو اپنے من کے خلاف بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، بعض دفعہ کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، بعض دفعہ کئی مرغن اور من پسند خوراکیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور بعض دفعہ جسم کے اعضاء کو کاٹ کر بھی کسی زہریلی چیز کو نکالا جاتا ہے۔ جب نفس بگڑ جائے پھر اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے نفس کو ڈانٹا کرتے تھے، جھاڑا کرتے تھے، اور خلافت کا بوجھ کندھوں پر تھا۔ کہا کرتے تھے اگر دن کو سو جاؤں تو میری رعایا بگڑتی ہے، اگر رات کو سو جاؤں تو من خراب ہوتا ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ جو رہبان اللیل فرسان النہار، رات کو بستروں سے
بیزار ہونے والے اور دنوں کو گھوڑوں پہ سوار ہونے والے، اللہ کے رستوں میں نکلنے والے، یہ وہ لوگ تھے۔ ہم انہی کی اولادیں ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گروہ تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ ہم اس قوم کی روحانی اولاد ہیں کہ جن کے مساجد کے ساتھ تعلق عجیب تھے۔ یہ ابو ہریرہ ہیں جو مسجد سے نہیں نکل رہے، قریب منڈی ہے جا سکتے ہیں، نوجوان ہیں کما سکتے ہیں، نہیں جاتے مسجد سے باہر، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے غشی کے دوڑے پڑتے ہیں، نہیں نکلتے، کیونکہ اس مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے معاش کی خاطر مسجد سے نکلوں اور میری وہ حدیث میرے سے چھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ دلوں کا سکون، پریشانیوں کا حل، غموں کا علاج، گھریلو مصیبتیں، کاروباری پریشانیاں، ان کا حل مسجد سے تعلق توڑ کے آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ مسجد میں بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو ایک بندہ مسجد میں آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مسجد میں آتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مسجد کے ساتھ ہمیں تعلق ایسا بنانا چاہیے کہ اس کاروبار کو بھی وقت دیں۔ دنیا کے کاروبار کو کتنا وقت دیا جاتا ہے، اس کاروبار کو بھی وقت دیں۔ ہم رات کو جلدی نہیں سوتے، رات کو ہم جلدی نہیں سوتے، جس کا علاج، جس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ ہمارے سے مساجد میں بیٹھنا مشکل ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اشراق تک مسجد کے اندر بیٹھیں، اور ہر نماز پر کوشش کریں کہ اذان سے پہلے نہیں تو اذان کے قریب پہنچ جائیں، اور نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر مکمل ذکر اذکار کریں۔ پھر اپنا محاسبہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے سر جھکا کر اپنے دل کو مخاطب کر کے کہنا کہ آج تو نے کیا کیا، قبر کے لیے تیری کیا تیاری ہے، جب تو مٹی کے اندر لیٹے گا تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے۔ پھر یہ تصور کہ مجھے چارپائی پہ ڈالا جائے گا، کپڑے پھاڑے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، نہلایا جائے گا، کوئی اور مجھے نہلائے گا، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، کیا میری تیاری ہے اس کے لیے۔ تو بھائیو، یہ مساجد اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ واللہ ابھی وقت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ یہ مساجد اور ان میں یوں سکون اور امن حاصل نہیں ہوگا کسی کو، اور قرب قیامت تو ایسا ہوگا کہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اور قرآن اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے بھی نکال لیا جائے گا، اور قرآن ملے گا نہیں کسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تھی تو اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ گزر چکا اور اب قیامت کتنی دور ہے۔ قیامت کو عربی میں ساعہ، قیامت بھی کہا جاتا ہے لیکن ساعہ ایک لمحے کے اندر واقع ہونے والی۔ ہم کہتے ہیں نا ابھی بڑا کچھ باقی ہے، یہ حالات ایک لمحے میں پلٹا کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسے آپ کے سامنے کرونا آیا اور دنیا کی کیسے معیشت بند ہوئی، حالات یوں پلٹا کھائیں گے، لمحے کے اندر حالات بنیں گے قیامت کے۔ تو کچھ بعید نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ یہ لمحات کب ہیں، تو ہم اپنی تیاری کریں۔ ہم مساجد میں بیٹھیں، آپ کا مسجد میں ویسے ہی بیٹھے رہنا، آپ کا مسجد میں لیٹ جانا، آپ کا مسجد میں کچھ بھی نہ ذکر کرنا، یہ بھی کسی خیر سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا دل مساجد کے ساتھ لٹکا ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام.